السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں کی طرف سے غیر ارادی طور پر کی جانے والی غلطیاں اور اس پر والدین کا شدید رد عمل۔ یہ غلطیاں کون سی ہیں؟ یہ وہ غلطیاں ہیں جو بچے جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلاً پانی کا گلاس اٹھانا، پلیٹس، ٹرے وغیرہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یا گھر سے متعلق کوئی بھی برتن اٹھانے کی کوشش کرنا جو ان سے اکثر اوقات سنبھل نہیں پاتا یا سلپ ہو جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ ایسا کام وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ اسی طرح کاپی پہ کام کرتے ہوئے اریز کرتے وقت کاپی کے صفحے کا پھٹ جانا اور اس کے بعد ماں کا فوری طور پہ غصے میں آ کے بچے کو دو تھپڑ لگا دینا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، جبکہ وہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح دیگر مسٹیکس جو ہیں، گھر میں الماری کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ ٹوٹ گیا اور موٹر سائیکل گر گئی، تو عام طور پر بچہ موٹر سائیکل گرانے کی نیت سے، کوئی چیز توڑنے کی نیت سے نہیں کام کر رہا ہوتا۔ ان کی عقل میں اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو بہتری ہو جائے گی، وہ اتنا زیادہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ وزن کتنا اٹھا سکتی ہے، اس کا ہینڈل سلپ ہونے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی وہ اپنی طرف سے کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر والدین کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے؟ سب نہیں تو میجورٹی تو ہاں، اس طرح کی حرکت کے بعد گلاس گرنے پر اس کو دو تین تھپڑ لگائے جاتے ہیں، اس میں چیخا چلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے تم نے سیٹ خراب کر دیا، تم نے نقصان کر دیا، اور وہاں آپ نے بچے کی پرسنالٹی کو پریس کر دیا۔ وہ لائف کے اندر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، ڈرے گا اور ہو سکتا ہے نہ کر پائے، کیونکہ آپ نے اس کی پرسنالٹی کو پریس کر کے رکھ دیا۔ اس نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا، ٹرے اٹھاتے اٹھاتے برتن گرا دیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہی رد عمل ظاہر کیا، جس کے بڑے نیگیٹو ایفیکٹس آئے بچے کی پرسنالٹی کے اوپر، اور عموماً یہ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے واقعات کی صورت میں خود کو قابو میں رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ میں بھی غصہ آئے گا، نقصان ہوگا، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ جس سے آپ بچے کی لائف ہی تباہ کر دیں یا اس کی پرسنالٹی کو دبا کے رکھ دیں۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ کام کیسے کیا جائے گا، اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کام نہ کیا جائے۔ پہلے دیکھ لیا جائے کیا کام آپ کی کیپیسٹی میں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس پہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ پہلے تو بچے کو وہاں سے الگ کیا جائے تاکہ بچہ خود کو کانچ وغیرہ نہ لگا لے، اور اس کے بعد سمجھایا جائے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا اس طرح کرنا بچے کو سمجھانا اس کے اوپر مثبت اثرات مرتب کرے گا، اور وہ نیکسٹ ٹائم اس غلطی کو رپیٹ نہیں کرے گا۔ وہ کچھ کام کرنے سے پہلے اس کو جانچ لے گا کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے آپ نے جو بچپن میں اس کی پرسنالٹی کو دبا دیا تھا، اور اب وہ جب ایکچوئل پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہا ہے اور وہ اب اپنے کام نہیں کر پا رہا، کیونکہ آپ نے اس ٹائم کو کہا تھا کہ تم ہو ہی خراب، تم ہو ہی برے، تم نے نقصان کر دیا۔ اب وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے، وہ رسک ٹیکر نہیں ہے، وہ کوئی بھی نیا کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، تو وہ اس چیز سے آپ اس کو بچا لیں گے، اور اس کا اس کی لائف میں بہت فائدہ ہوگا، اور وہ لائف میں ان بچوں کی نسبت جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا زیادہ ایکسل کرے گا۔ تو اس بات پر ضرور عمل کیجیے گا، اور اپنے بچوں کی بہتر پرورش کریں، ایسی پرورش جو ان کو ایک اچھا انسان، ایک کامیاب انسان اور آنے والے چیلنجز کے لیے پریپیئر کریں، نہ کہ آپ ان کو معاشرے کا مفید رکن بنانے کی بجائے ایک ایسا رکن بنا دیں جس کو خود اسپیشل اسسٹنٹ چاہیے اس معاشرے میں سروائیو کرنے